بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 192 کا مضمون اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا حکم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ تفسیر: ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے، جن پر 12-13 برس مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم و رضا کے یہ مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان 3 چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ نمبر 1، کس مقصد کے لیے؟ نمبر 2، کس کے ساتھ؟ نمبر 3، کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کی اجازت دی ہے؟ ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق تو فرمایا فی سبیل اللہ، حق کی سربلندی کے لیے۔ لوٹ مار، تجارتی و صنعتی رقابت، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا اس قسم کے سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ لا تعتدوا، کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا، بشرط یہ کہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے باپیادہ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کانٹے، اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظریے جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہی انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے یا آج کی مہذب و متمدن دنیا میں کوئی قوم ایسی موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا ہو؟ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے، عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، بیماروں کسی سے درگزر نہیں کی جاتی، ہسپتالوں، درسگاہوں، عبادت خانوں تک کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگے، سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ تفسیر: جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدے کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان سے کیوں کر جنگ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبے کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اگلا ہے فتنہ کیا ہے؟ جب سونار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں فتن السائغ الذهب، اور کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے، اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق کے دل سے یقین رکھتا ہو، قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی 193 سے 194 آیت کا مضمون جب تک دین غالب نہ ہو جائے لڑتے رہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ تفسیر: پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی، اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کر دینے کا حکم ہے۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا إليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ترجمہ، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی تم نے اس نے تم پر کی ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر۔ عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال میں 4 ماہ محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، لیکن جب مسلمان ماہ ذیقعد 7 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اگلی 195 آیت کا مضمون، ہلاکت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں، اور اچھے کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ تفسیر۔ پہلے جانی جہاد کا حکم دیا، اب مالی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا لشکر جرار ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوا، مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا، لوگ چلائے سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ حضرت ابو ایوب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگوں، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے، آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جانبازوں کی کمی بھی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سال ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے، اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ تصریح تھی کہ اے انصار، اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت و تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کر کے گھڑے میں پھینک دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار پر انوار ہے، جو مال مست اور قال مست مسلمان کو آج بھی اس جدوجہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ اگلی 196 آیت کا مضمون، حج اور عمرے کے لیے احکامات۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ترجمہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں تو وہ فدیہ دے دے، روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے وقت اور ساتھ جب تم گھر لوٹ جاؤ۔ یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر۔ عرب کئی زمانے سے حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا۔ عبادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا یا اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے، سیر و تفریح کر جاتے، شاعر اپنے قصائد اور خطیب اپنی آتشین خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں پر اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جماتے اور چلے جاتے۔ چند روز تجارت کا بازار بھی خوب گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے، یعنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ، پورے اخلاص و حسن نیت کے ساتھ۔
اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستے میں بیمار ہو گئے یا دشمن نے راستہ بند کر دیا اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے تو اب احرام سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دیں۔ جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور جانور ذبح کر دیا ہوگا تو تم سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیے کے طور پر روزے رکھ لو، صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2-3 سیر گندم یا 4 سیر جو صدقہ فطر کے اندازے کے مطابق دے یا کم سے کم بکری ذبح کر دے اور حجامت بنوا لے۔ حج کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا اور اس میں قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 تمتع، ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لی اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا تو اسے متمتع کہتے ہیں۔ نمبر 3 قران، ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر لی، اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دے دی گئی۔ اگلا ہے ایک سفر میں حج و عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں اور حدود و میقات کے اندر رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں باہر سے قصد حرم کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف افراد اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ اہل مدینہ اور اس طرف والوں اور اس طرف والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اہل عراق اور اس طرف والوں کے لیے ذات ارق، اہل شام اور ان اطراف کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن، اہل یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم۔ پاکستان کے حاجی جو بحری راستے سے جاتے ہیں ان کا میقات بھی یلملم ہے۔ جب ان کا جہاز بحیرہ احمر میں داخل ہو اور یلملم کے مقابل سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اگلی 197 سے 199 آیات۔ فریضہ حج کے آداب۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد تقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ ترجمہ، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں، اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ تفسیر، یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن۔ رفث کہتے ہیں الجمع والفحاش للمراد بالکلام، جمع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا۔ فسوق جمیع المعاصی کلھا، تمام گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ۔ جدال جھگڑا، ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو جائے۔ اگلا ہے یعنی جو نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جن کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم فرمائے گا۔ عرب کے اکثر لوگ خصوصاً اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر خرچ ساتھ نہ لاتے اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے اور رستے میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے۔ مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقے کار سے روک دیا گیا اور حکم دیا کہ زیادہ راہ لے کر چلا کرو، کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو۔ ساتھ ہی فرما دیا بہترین توشہ تقوی ہے جو سفر آخرت میں کام آتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ ترجمہ، نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل رزق، پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہیوں میں تھے۔ تفسیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ تجارتوں، تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں، بلکہ اجازت دی کہ تم بے شک نفع کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور یہی تمہارا مقصد اولین ہو کر رہ جائے اور حقیقی مدعا یعنی ذکر الہی بھول جائے۔ اگلا حکم ہوتا ہے کہ جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو۔ حاجی 10ویں کی رات یہاں بسر کرتے ہیں۔ مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ قضا پر ہے جہاں امام قیام کرتا ہے۔ اگرچہ سارا مزدلفہ ماسوا وادی محشر موقف ہے، لیکن مشعر حرام اور اس کے قریب میں وقوف زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر: قریش اپنے لیے یہ حد تک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے یعنی ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہ آئی اور انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹو، حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لیے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے؟ اگلا ہے 200 سے 203 آیت کا مضمون، صرف دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ: پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ تفسیر: ان کی ایک اور جاہلانہ رسم کا بتلان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے۔ حکم ہوتا ہے اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق و شوق سے یاد کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہ تھا، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے، اس لیے حج کرتے وقت اور دوسرے خاص اوقات میں دنیا کے متعلق ہی سوال کیا کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تفسیر: ان کے برعکس مومن صرف دنیاوی منافع اور مقاصد پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے وسیع دامن پھیلاتا ہے۔ حسنتوں سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے مالک جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں؟ تم یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بسبب ان کی نیک کمائی کے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ترجمہ: اور خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو معدود چند ہیں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ ڈرتا رہا ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ تفسیر: 10ویں رات تو گزری مزدلفہ میں، صبح سویرے منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں سے منع میں آ کر قیام کیا، یہاں آ کر ہی سر منڈایا یا بال کٹوائے، قربانی دی، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے اور کپڑے بدلے۔ ان امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر پتھر بھی مارنے پڑتے ہیں۔ اگلا تاریخ تک وہاں ہی قیام رہتا ہے،
12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے، اور اگر 13ویں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو رمی جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے۔ لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل دوسری صورت ہے۔ منع میں جتنے روز قیام کرے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا میں لگا رہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دے۔ اگلا 204 سے 207 آیت کا مضمون پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ترجمہ، اور اے سننے والے لوگوں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ تفسیر، یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو دشمن یہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شرپسند طبیعت گل کھلاتی ہے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، سب منافقین کی یہی عادت ہے، یہی اس کا طریقہ کار اور یہی انجام ہے۔ اگلا ہے بہت سخت عداوت رکھنے والے جھگڑالو کو الالت کہتے ہیں۔ خصام یا تو مصدر ہے بمعنی مخاصمتا یا خصم کی جمع ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تفسیر، تولا کے دو معنی ہیں، والی بننا اور پیٹ پھیرنا۔ قاضی بیاضوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے، یا جب مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر چلا آتا ہے تو پھر وہی منافقت ظاہر کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ، اور جب کہا جائے اسے کہ خدا سے ڈرو تو اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر، اخنس اور اس کے سارے ہم مشربوں کا ایک ہی ڈھنگ ہے، جب انہیں ان کی فتنہ پردازیوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو غصے سے ان کے نتنے پھول جاتے ہیں اور اسے وہ اپنے ذاتی وقار اور شخصی عزت کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت نہ انہیں خدا کا خوف رہتا ہے اور نہ اس کے دردناک عذاب کا۔ وہ اپنی ساری طاقتیں اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چلو وہ گئے مر گئے، اپنا کیا حال، کیا ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو آر نہیں سمجھتے اور اپنی ناحق بات پر اڑے رہنے میں اپنی عزت تصور نہیں کرتے؟ آپ ہی ذرا اپنے طرز عمل کو دیکھیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تفسیر، منافقوں اور منافق مشرب لوگوں کی اخلاقی پستی کا ذکر کرنے کے بعد اب ان بندگان خاص کا ذکر ہے جو اپنا تن من دھن اپنے مولا کریم کی رضا جوئی کے لیے قربان کرنے پر آمادہ و مستعد بیٹھے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے تھے، کفار نے آ گھیرا۔ آپ نے انہیں فرمایا میرا سارا سامان لے لو اور مجھے مدینے جانے سے نہ روکو۔ کافر اس پر رضامند ہو گئے، اور یہ مرد حق پرست جب اپنی زندگی کا سارا اندوختہ لٹا کر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جبریل امین یہ آیت لے کر پہنچے۔ کتنے خوش نصیب تھے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے بلند اقبال تھے ان کی راہ پر چلنے والے۔